السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 118 یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو لا تتخذوا نہ بناؤ بطانۃ رازدار من دونکم اپنوں کے علاوہ لا یعلونکم وہ کوئی کسر نہیں اٹھائیں گے خبالہ تمہیں خرابی پہنچانے کی ودو وہ چاہتے ہیں یا پسند کرتے ہیں ما انتم جو چیز تمہیں تکلیف دے جس کے لیے تم مشقت میں پڑو قد یقیناً بدتی ظاہر ہو چکا ہے البغضاء بغض من افواہہم ان کے منہوں سے یعنی ان کی زبانوں سے وما تخفی اور جو چھپا رکھا ہے صدورہم ان کے سینوں نے اکبر وہ اس سے بھی بڑا ہے قد بینا یقیناً بیان فرما دیا ہم نے لکم یہ دیکھیں نا کے اوپر شد بھی ہے اور زبر بھی ہے اس کا مطلب ہے یہ دو نا ہیں ایک بین جو ہے وہ واضح کا ہے ایک نون الف نا جو ہے وہ ہمارا ہے لکم تمہارے لیے الآیاتی اپنی آیتیں ان کنتم تعقلون اگر تم عقل رکھتے ہو الحمد للہ ہم چوتھے پارے پہ ہیں اب تک تو سمجھ آ جانا چاہیے نا کہ نا کیا ہے کا کیا ہے اور ہم کیا ہے ہم کیا ہے اس سے ہمیں فکر کو پڑھنے میں اور اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے اور پتہ چل جاتا ہے کس کی بات ہو رہی تم کیا ہے تا کا مطلب تم نا کا مطلب ہم کا مطلب آپ ہم کا مطلب ان کا یہ جو آیت ہے اس کو اگر ہم اوور آل لیتے ہیں اگر آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق لیتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہمیں اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے کہ ہم اپنوں کے علاوہ کسی سے اپنی راز کی باتیں شیئر نہ کریں جو ہمارے اپنے ہیں بس ان سے شیئر کریں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ آگے نہیں پھیلائیں گے ورنہ آپ اپنے دل میں ہی رکھیں اپنی بات یا ایسے بندے کو بتا دیں جن کا آپ کے ارد گرد لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ آپ کی بات کسی کو پہنچا نہیں سکتا تاکہ آپ کا دل بھی کلیئر ہو جائے اور جو بات ہے وہ بھی بچ جائے دب جائے اس سے معاشرے میں انتشار نہیں پھیلتا اس سے کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہوتی اس سے دل بھی صاف رہتے ہیں اس سے ذہن بھی پرسکون رہتے ہیں چیزیں تنگ نہیں کرتی لیکن اگر ہر ایرے غیرے کو سب کچھ بتایا جائے تو نہ صرف معاشرتی انتشار پھیلتا ہے بلکہ پھر وہ ہمارے اوپر لاگو بھی ہوتی ہیں غیبت اور چغلی کے قانون کہ وہ پھر اس زمرے میں آئے گا جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے ہمارا نامہ اعمال بھرے گا تو طریقہ کار یہ ہے کہ اپنوں کو بتایا جائے اور کچھ بھی جو ہے نا سرے عام شیئر نہیں کیا جائے لیکن ہمارے ہاں جو معاملہ ہے وہ ڈبل ہو گیا ہے ڈبل سے بھی ٹرپل ہو گیا ہے کہ اگر کوئی پریشان ہے تو وہ جناب اپنے اسٹیٹس شیئر کر رہا ہے وہ ایف بی پہ لگا رہا ہے وہ واٹس ایپ پہ لگا رہا ہے انسٹا کو تنگ کر رہا ہے کہ بھئی میں پریشان ہوں مجھے اس نے یہ کہہ دیا ہے اس نے مجھے یہ کہا ہے اندر کی بڑاس نکالی جا رہی دیٹس ناٹ فیئر یہ بھی صحیح نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس آیت کو ایک خاص سینیریو میں بیان فرما رہے ہیں اور وہ سینیریو کیا ہے کہ آیت کا مفہوم ہم سمجھ چکے ہیں کہ اپنی چیزیں شیئر کریں گے تو خرابی پہنچے گی اپنوں کے علاوہ کیونکہ اپنے جو ہوتے ہیں وہ ڈھانپ لیتے ہیں میں اپنوں کی یہ نہیں بات کری جن کا خون سے رشتہ ہو بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو واقعی میں اپنے ہوں چاہے وہ خون کا رشتہ ہو چاہے نہ ہو وہ اپنے ہی ہوتے ہیں جو اپنی باتوں کو سنبھالتے ہیں تو کیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ چیز جو ہمیں نقصان دے وہ اس کے اوپر خوش ہیں اور ان کا بغض ان کے چہروں سے ظاہر ہو چکا ہے کیونکہ جیسا بندہ ہوتا ہے نا ویسے اس کی پرسنالٹی بن جاتی ہے اس کے چہرے پہ وہ چیز آ جاتی ہے اللہ کی طرف سے ایسا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کا بغض ان کے چہروں سے ظاہر ہو چکا ہے اور جو ان کے سینوں نے چھپا رکھا ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے یعنی کفر اسی طرح ہم بیان فرماتے ہیں اپنی آیتیں تاکہ تم عقل رکھو یہ تو ہو گیا اس کا ظاہری مفہوم اور اس کی جو انٹرنلی ویلیوز ہیں وہ یہ ہیں کہ اسلام سے پہلے یثرب یعنی کہ مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ اوس اور خزرج یہ دو بڑے قبیلے تھے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ مسلمان ہو گئے ان قبیلوں کے یہودیوں کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات تھے ان کی آپس میں دوستیاں تھیں معاہدے ہوتے تھے مشورے کرتے تھے کوئی بات چھپاتے نہیں تھے ایک دوسرے سے سب کچھ ہوتا تھا
لیکن جیسے ہی اوس اور خزرج نے اسلام قبول کیا، تعلقات میں تبدیلی آ گئی۔ آپ دیکھیں اب کسی مسلمان سے بات کرتے وقت ہم ایزی فیل کرتے ہیں، کسی غیر مسلم سے بات کرتے وقت ہم تھوڑا سا الرٹ بیٹھتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی بات ایسی نہ ہو جائے، کوئی ان کے تک ہماری کوئی اندر کی بات نہ چلی جائے۔ تو بس مسلمان اپنی صاف دلی کی بنا پر کچھ بھی شیئر کر سکتے تھے، لیکن اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرما کے انہیں منع فرما دیا کہ یہودی بے شک آپ کے سابقہ دوست تھے، لیکن جس طرح پہلے اپنی باتیں ان سے شیئر کرتے تھے اب آپ نے نہیں کرنی، کیونکہ وہ تمہیں خرابی پہنچانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا کے رکھیں گے۔ وہ تو وہ چیز پسند کرتے ہیں جو ہمیں نقصان دے، ان کا بغض تو ان کے چہروں سے ظاہر ہو چکا ہے، اور جو ان کے سینوں میں کفر چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ تو اس لیے ہمیں الرٹ کر دیا گیا اس آیت کو نازل کر کے، اللہ پاک نے بتا دیا کہ یہودیوں کے ساتھ مراسم نہیں رکھنے اور نہ ہی ان سے کچھ شیئر کرنا۔ آیت نمبر 119، ہا انتم، کیا تم وہی ہو، یا سنو تم وہی ہو، اولائی کہ تحبونہم، وہی لوگ جو محبت کرتے ہو ان سے، ولا یحبونکم، لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وتؤمنون، اور تم مانتے ہو یا ایمان رکھتے ہو، بالکتاب کلہ، سب کتابوں پر، وَإِذَا لَقُوكُمْ، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں، قالوا تو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، وَإِذَا، اور جب خلو اکیلے ہوتے ہیں، عدو تو چباتے ہیں، علیکم الانامل، تمہارے اوپر انگلیاں، من الغیظ، غصے سے، کل آپ فرما دیجئے، موتو، مر جاؤ، بغیظکم، اپنے غصے میں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علیم بذات الصدور، سینے کے رازوں کو خوب جانتا ہے۔ اب مسلمانوں کی سادہ لوہی بیان ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم تو بہت نرم دل ہو، تم تو ان سے ویسے ہی محبت کرتے ہو جیسے اسلام لانے سے پہلے محبت کرتے تھے، تمہارے دل میں تو ان کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے، تم تو سادہ لوح ہو، لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے، تم تو ان کی کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہو، لیکن وہ تمہاری کتاب پر ایمان نہیں رکھتے۔ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو وہ مسلمانوں کی روز ہوتی ہوئی ترقی اور مسلمانوں کی فتوحات اور روز علاقوں کے فتح ہونے پر ان کا غصہ جو ہے وہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ غصے سے اپنی انگلیاں اپنے منہ میں ڈال کے تو چباتے ہیں اپنے دانتوں کے ساتھ، ہائے اللہ یہ اسلام کیسے ترقی کر رہا ہے۔ تو اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے، موتوا بغیظکم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما رہے ہیں۔ اور حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کی تشریح کی ہے، ان کا ایک شعر ہے، انہوں نے کہا ہے کہ حاسد کا علاج صرف ایک ہی ہے، وہ یہ کہ وہ حسد کی آگ میں جل کے راکھ ہو جائے، یعنی کہ جو جل رہا ہے اسے جلنے دو۔ ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ موتوا بغیظکم، اگر کوئی ہماری چیز سے، کسی بات سے، کسی ترقی سے، کسی بھی چیز سے جیلس ہو رہا ہے تو یہ آیت پڑھ کے فارغ ہو جائیں، اس سے پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ موتوا بغیظکم، جلتے رہو اپنے حسد میں، مجھے کیا۔ تو اللہ سینے کے راز جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہمارے چہرے کے اوپر لوگ لاکھ اپنی سب کچھ شیئر کر کے کھول کے رکھتے ہیں، پھر بھی ان کی انٹرنل جو باتیں ہیں نا وہ وہی جانتے ہیں، وہ ہم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے اہل کتاب کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بس اتنا سا ہی رکھنا ہے تعلق، کہ جتنا سا تعلق ضروری ہے، جس سے انتشار نہ پھیلے، جس سے لڑائی جھگڑا نہ ہو، وہ اپنے گھر میں امن سے رہیں اور ہم اپنے گھر میں امن سے رہیں۔ لیکن اگر ہم ان کو اہل کتاب، یہودیوں، مسلمانوں سے الگ کر کے اپنی زندگی پر بھی اس آیت کو لے کر آئیں تو ایک گھر میں رہنے والے مختلف مزاج لوگوں کے ساتھ بھی ہم اس رویے کے ساتھ رہ سکتے ہیں کہ ہمیں اپنی سادہ لوہی کے ساتھ یا اپنی محبت کے ساتھ ان کے اتنا کلوز ان کے گلے پہ نہیں پڑ جانا، دیکھنا ہے کہ اگلا بندہ ہمیں کس کیٹیگری میں رکھ رہا ہے، جس کیٹیگری میں وہ ہمیں رکھ رہا ہے بس اسی کیٹیگری میں رہتے جائیں، اس سے نہ آپ ہرٹ ہوں گے نہ وہ ہرٹ ہوں گے۔ جب ہم زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، کسی سے زیادہ امیدیں لگاتے ہیں تو ہم زیادہ ہرٹ ہوتے ہیں، اور نہ کوئی ہم سے جیلس ہو، اپنی چیزوں سے رازداری رکھی جائے، اور جب ہم ظاہر کرتے ہیں تو اگلے بندے جیلس ہوتے ہیں، پھر نظر کا بھی لگنے کا احتمال ہوتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ سب کچھ شیئر نہ کیا جائے، کچھ چیزیں چھپا لی جائیں تاکہ وہ حسد میں مبتلا نہ ہو اور آپ بری نظر سے بچ جائیں۔
آیت نمبر 120، ان تمسسکم، اگر تمہیں پہنچتی ہے حسنتم کوئی بھلائی، تسؤہم تو انہیں بری لگتی ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ اور اگر تمہیں پہنچے سیئاتن کوئی برائی، یفرحوا بہا تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اس سے، وَإِن تَصْبِرُوا اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا اور اللہ سے ڈرتے رہو، لا یضرکم تو نقصان نہیں پہنچائے گا، کیدہم ان کا فریب، شیئا کچھ بھی، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، بما یعملون محیط جو وہ عمل کر رہے ہیں اس کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ اہل کتاب کی ایک نیچر اللہ پاک نے یہاں ڈسکس کی ہے کہ اگر ہمیں اچھائی پہنچتی ہے، ہمیں فتح ملتی ہے، کہیں سے مال غنیمت ملتا ہے یا ہماری کہیں ترقی ہوتی ہے تو وہ انہیں بری لگتی ہے، لیکن اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ہمارے اپنے شہید ہو جاتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ ان کا قید ہے، قید مینس فریب ہے، اور اگر آپ ان دونوں چیزوں پر صبر کرتے ہو اور تقوی اختیار کرتے ہو تو وہ تمہارا بگاڑ کچھ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہی چیز ہم آج اپنی لائف میں بھی لے کے آتے ہیں۔ یہاں پہ صرف یہودیوں ہی کا تذکرہ نہیں ہے، آپ اپنی روزمرہ زندگی دیکھ لیں، روزانہ کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر ہم اپنی مشکلوں پر صبر کریں گے، تقوی اختیار کریں گے، اللہ سے ڈریں گے تو یہ مشکلیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ کوئی ہماری مشکلوں پر خوش ہوتا ہے، کوئی ہماری خوشیوں سے جلتا ہے، ہمیں یہ دونوں چیزیں نقصان نہیں دیں گی وجہ اگر ہم صبر اور تقوی اختیار کریں۔ اگر ہم ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیں گے تب ہم پریشان ہوں گے اور یہ چیزیں ہمیں تنگ بھی کریں گی، لیکن کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ کسی کی بات سنے بغیر اس کے اوپر چلتے رہا جائے اور چلتے چلتے منزل تک پہنچ جایا جائے، کیونکہ اللہ اپنے بندے کو احاطے میں لیے ہوئے ہے، بندہ کہیں بھی نہیں نکل سکتا اللہ کے حصار سے، وہ ہمیشہ اللہ کے حصار ہی میں رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔